بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 8 فروری 2022 بروز منگل سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں بہت سی نئی اہم اپڈیٹس پر بات کریں گے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ طائف میں حسان بن ثابت پل جزوی طور پر بند۔ طائف میں محکمہ ٹریفک نے کہا کہ حسان بن ثابت پل کو جمعرات سے ٹریفک کے لیے جزوی طور پر بند کیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے کہا کہ اس پل پر مرمت کا کام کیا جائے گا۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ پل پر جزوی طور پر راستہ بند ہوگا، تاہم ٹریفک کے لیے متبادل راستے کو کھولا جائے گا۔ دوسری طرف شہریوں نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں کئی جگہوں پر مرکزی سڑکوں پر مرمت کا کام ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اسکولوں اور دفتر کے وقت میں ٹریفک کی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ شہریوں نے مزید کہا کہ مزید شاہراہوں پر مرمت کا کام شروع کرنے سے پہلے پرانے کاموں کو نمٹایا جائے۔ مسجد نبوی کے بیرونی صحنوں میں جدید قالینوں کا استعمال۔ مسجد نبوی شریف کے بیرونی صحنوں میں سعودی عرب میں تیار ہونے والے جدید اور اعلیٰ معیار کے 12,000 قالین بچھا دیے گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے نئے قالین بچھانے کی منظوری دے دی ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ سعودی عرب میں تیار ہونے والے نئے قالین بہترین اور اعلیٰ معیار کے ہیں، جو بار بار دھونے سے متاثر نہیں ہوتے۔ ہر قالین میں الیکٹرانک چپ لگی ہے، جس میں قالین تیار کرنے کی تاریخ، اس کے مٹیریل کی تفصیلات، بچھانے کی تاریخ، مقام اور صفائی کا وقت معلوم کیا جا سکتا ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ الیکٹرانک چپ کے ذریعے اس بات کو جاننے میں سہولت ہوگی کہ قالین کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے اور اسے کتنی مرتبہ دھویا گیا۔ عوامی مقامات میں خلاف ورزیوں پر جرمانوں کی لسٹ جاری کر دی گئی۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے عوامی مقامات میں خلاف ورزیوں اور جرمانوں کا شیڈول جاری کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق خلاف ورزی دہرانے پر جرمانے کی رقم دگنی ہو جائے گی۔ میونسپلٹی نے کہا کہ پارکوں میں آگ جلانا خلاف ورزی ہے، جس پر 4,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ واکنگ ٹریک میں چلتے ہوئے یا گاڑی میں سوار کھڑکی سے کچرا پھینکنے پر 200 ریال، چاکنگ کرنے پر 500 ریال اور عوامی مقامات میں بغیر اجازت کے ٹھیلے لگانے پر 1,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ بلدیہ نے کہا کہ بچوں کے جھولوں کو خراب کرنے پر 4,000 ریال اور پودے، گل بوٹے یا گھاس اکھاڑنے پر 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ بلدیہ نے کہا کہ عوامی مقامات سب کی ملکیت ہیں، جن کی حفاظت کرنا اور جگہ کو اسی حالت میں چھوڑنا جس حالت میں وہ پہلے تھی، سب پر لازم ہے۔ بات کریں گے آج کے کرونا کے کیسز کے بارے میں۔ 3,330 کیسز وہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسی طرح اب تک سعودی عرب میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 7,15,974 تک پہنچ چکی ہے۔ 3,464 جو لوگ ہیں وہ اس مرض سے شفایاب ہوئے ہیں، اور اب تک مکمل جو تعداد ہے شفایاب ہونے والوں کی 6,74,244 تک پہنچ گئی۔ اس مہلک مرض سے 2 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اب تک اس مہلک مرض سے وفات پانے والوں کی تعداد 8,959 تک پہنچ گئی ہے۔ 1,069 لوگ ایسے بھی ہیں جو اس وقت لڑ رہے ہیں اس بیماری سے، ان کی حالت نازک ہے، ان کو ICU میں رکھا گیا ہے، ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ 5,88,12,295 لوگ ایسے ہیں جو ویکسین کی مکمل خوراکیں لے چکے ہیں، جس میں سعودی شہری بھی ہیں اور مقیم غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ دبئی میں پلاسٹک کے تھیلے استعمال کرنے پر آپ کو پیسے دینا ہوں گے۔ دبئی میں پلاسٹک کے تھیلے استعمال کرنے پر اب فیس دینا پڑے گی۔ 1 جولائی سے نافذ ہونے والے ضابطے کے مطابق ہر ایک استعمال پر 25% ادا کرنا ہوں گے۔ عرب نیوز نے سرکاری نیوز ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اس اقدام کا مقصد ماحولیاتی آلودگی کم کرنے، آب و ہوا کو صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ پلاسٹک کے زیادہ استعمال کی حوصلہ شکنی بھی ہے۔ ویکسین مقررہ سینٹر میں ہی لگائی جاتی ہے۔ وزارت صحت نے اسکولوں میں کرونا ویکسین لگانے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے تمام ریجنز میں ویکسین سینٹرز بنائے گئے ہیں، جہاں ویکسین مفت فراہم کی جاتی ہے۔ اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اسکولوں میں طلباء کو ویکسین دینے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ وزارت صحت کے ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب کے تمام ریجنز میں ویکسینیشن سینٹرز موجود ہیں۔ ویکسین لگوانے کے لیے آپ صحتی اور توکلنا پر اپائنٹمنٹ کی سہولت موجود ہے، جس کا مقصد رش کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ دنوں سے افواہیں گردش کر رہی تھی، جس میں کہا جا رہا تھا کہ طلباء کو اسکولوں میں ویکسین لگائے جانے کا امکان ہے، اس کی تردید کر دی گئی ہے۔ کمپنی کا اکاؤنٹ بند ہو جائے تو کیا کارکنوں کا اقامہ تجدید ہو سکتا ہے؟ سعودی عرب میں قانون کے مطابق ایسی کمپنی یا ادارے جہاں مقررہ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے کمپیوٹر کو
عارضی طور پر بلاک کر دیا جاتا ہے، جس سے ان کے تمام سرکاری معاملات رک جاتے ہیں۔ اس صورت میں کمپنی یا ادارے کے زیر کفالت کارکنوں کے سرکاری معاملات کی انجام دہی، جن میں ان کے اقاموں کی تجدید اور خروج نہائی وغیرہ کے اجراء کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جوادات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا کہ کمپنی کا اکاؤنٹ بلاک ہے، کیا کارکنوں کا اقامہ تجدید ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں جوادات کا کہنا تھا کہ ایسی کمپنی جس کی سروسز بلاک ہو جائیں، ان کے زیر کفالت کارکنوں کے اقاموں کی تجدید ممکن ہے۔ کمپنی کی ایقاف خدمات کی صورت میں اگر سسٹم میں کارکن پر کوئی خلاف ورزی درج نہیں تو اس کا اقامہ اور تجدید اور دیگر کارروائی کی جا سکتی ہے۔ واضح رہے، غیر ملکی کارکنوں پر اگر کوئی خلاف ورزی جس میں ٹریفک خلاف ورزی یا چلان وغیرہ رجسٹر ہو تو اس صورت میں جب تک وہ پے نہ کیا جائے تو اقامہ تجدید نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ فائنل ایگزٹ بھی نہیں لگتا جب تک یہ تمام چیزیں پے نہ کرتی جائیں۔ فائنل ایگزٹ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کے اگر ذمے کوئی بل ٹیلی فون کا، موبائل کا، گاڑی کا کچھ بھی ہو، آپ جب تک پے نہیں کرتے تب تک نہ تو اقامہ تجدید ہوتا ہے نہ ہی آپ کا فائنل ایگزٹ لگتا ہے۔ اور جوازات سے ایک اور شخص نے دریافت کیا کہ اقامہ اور خروج کی مدت میں توسیع کی جو رعایت دی گئی ہے، کیا اس سے سعودی عرب میں رہنے والے بھی مستفید ہوں گے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا گیا کہ اقامہ اور خروج کی مدت میں جو توسیع دی گئی ہے صرف ان غیر ملکیوں کے لیے ہیں جو خروج پر اپنے ملکوں میں موجود ہیں اور سفری پابندی کی وجہ سے وہ سعودی عرب نہیں آ سکے۔ خصوصی رائے صرف بیرون مملکت موجود غیر ملکیوں کے لیے ہی ہے۔ اس میں سعودی عرب میں رہنے والے وہ شہری جو سعودی عرب میں مقیم ہیں غیر ملکی، وہ اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اردو، ہندی اور ملیالم زبانیں سیکھنے والا سعودی نوجوان عبداللہ المتیری نے، جو ابو نائف کے نام سے مشہور ہیں، برصغیر کی 3 زبانیں سیکھنے کا ایک ریکارڈ قائم کر دیا۔ عبداللہ المتیری نے سعودی عرب میں برصغیر کے غیر ملکیوں کو عربی زبان سکھانے کی بجائے ان کی زبانیں سیکھ لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سوچ یہ ہے کہ زبانیں بولنے سمجھنے سے اقوام عالم اور مختلف لوگوں کی تہذیب اور ثقافت کا پتہ چلتا ہے۔ 24 سالہ المتیری کا کہنا ہے کہ اقوام عالم کی تہذیبوں کا تعارف کرنے والی کتابوں سے شغف ہوا، یہیں سے مختلف زبانیں سیکھنے کا شوق ہوا۔ 16 سال کی عمر میں ہندی زبان میں مہارت حاصل کر لی۔ اسی دوران حیدرآباد سے آئی ہوئی ایک فیملی نے اردو سکھا دی۔ سعودی نوجوان نے بتایا کہ اردو سیکھنے کے لیے ایک کتاب خریدی جس میں اردو کی ابجد اور مختلف جملوں کے ترجمے موجود تھے۔ آہستہ آہستہ اردو زبان پر عبور حاصل کرتا چلا گیا۔ اسی دوران یہ بات پتہ چلی کہ سعودی عرب میں بیشتر لوگ ہندی زبان بولتے ہیں، اردو اور ہندی میں بہت زیادہ فرق نہیں۔ المتیری نے انڈین صوبے کیرلا کی زبان ملیالم سیکھنے کا چیلنج بھی لیا جسے 35 ملین سے زیادہ لوگ بولتے ہیں۔ المتیری کا کہنا ہے کہ ملیالم اردو اور ہندی سے بہت مختلف اور مشکل ہے۔ ملیالم زبان نے مجھے تھکا دیا۔ سعودی نوجوان نے سعودی آنے والے ورکر سے بہت زیادہ رابطے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ بریدہ کی الخبیب مارکیٹ سے بھی گزرتے ہوئے ایک ایسا واقعہ ہے پیش آیا جسے کبھی نہیں بھلا سکتا۔ ایک انڈین بزرگ کو انڈیا میں موجود اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے سنا کہ اب وہ سعودی عرب میں ملازمت جاری نہیں رکھ سکتا کیونکہ اسے کینسر ہو گیا ہے اور وہ مرنے سے پہلے وطن آنا چاہتا ہے تاکہ وہ زندگی کے آخری لمحے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار سکے۔ المتیری کا کہنا ہے کہ اس انڈین بزرگ کو اپنے ساتھ ڈنر پر گھر لے گیا، اس کا ٹیلی فون نمبر لیا، اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوں۔ المتیری نے بتایا کہ برصغیر کی مزید زبانیں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، خواہش ہے کہ اسے فارسی زبان بھی آ جائے۔ المتیری سوشل میڈیا پر انڈین کمیونٹی کے ساتھ ہر روز رابطے میں رہتا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔